ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل اپنے بہترین تاثرات سے ہمیں نواز رہے تھے محترم عمران صاحب۔ بہت سارے ادارے اور بہت سارے افراد کی جانب سے صاحب اعزاز کو یہاں پر شال، گل اور تحائف دے کر ان کا اعزاز کرنا ہے، وہ کافی دیر سے منتظر ہیں۔ آئیے اس مرحلے کو بھی ہم انجام دیں، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہماری آج کی اس تقریب کے صدر محترم سعید پرویز صاحب، ہمارے ایک بہت ہی محترم شہر عزیز کے معروف میوزیشین رمضان بھائی فیمس صاحب کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں۔ یہ ہمارے محترم کافی دیر سے ہمارے اسٹیج کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا شال اور گل دے کر استقبال نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال صدر محترم سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں شال اور گل کا نذرانہ پیش کر کے استقبال کریں، اور ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور انجمن محبان ادب جو کہ شہر عزیز کا ایک معروف ادارہ ہے، اس کے صدر ہارون اختر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صاحب اعزاز کی خدمت میں جو تحائف لائے ہیں، شال، پھول ہار، وہ پیش کر کے اس کے بعد شہر عزیز کا ایک معروف ادارہ ماہنامہ بے باک، اس کے روح رواں مرحوم احمد عثمانی صاحب کے صاحبزادے پرویز عثمانی صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور اپنے ادارے کی جانب سے، ماہنامہ بے باک کی جانب سے، آپ ایک گلدستہ صاحب کتاب صاحب اعزاز ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ساتھ ہی شال بھی پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک مومنٹو بھی ہے، وہ بنا کر لائے ہیں۔ یقیناً ایک مومنٹو نظر آ رہا ہے، اصل میں اس کا اظہار مجھ تک یہ بات نہیں پہنچ سکی۔ میں بہت مشہور ہوں پرویز عثمانی صاحب کا، اور جو انہوں نے عزت افزائی کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک معروف مدرس، معروف ادارے سے منسلک محترم محمد مصطفیٰ برکتی صاحب، وہ بھی اپنی جانب سے پھول، ہار، شال اور عطر اور مسواک، یہ ہمارے اقبال ظفر صاحب کے دست مبارک سے صاحب اعزاز ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی محبتوں کا مظاہرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کی اس تقریب کے صدر محترم سعید پرویز صاحب بھی اپنی جانب سے ایک سوٹ، جسے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، سعید پرویز صاحب، میں چاہوں گا کہ ادارہ نثری ادب کی جانب سے عتیق شاہبان سر اور عمران جمیل صاحبان جو ہیں، وہ کے انصاری سر یہاں موجود ہیں کہ چلے گئے؟ چلے گئے۔ یہ پروگرام کی تنظیم، یہ تخلیق کاران، یہ ادارے نثری ادب کی ہی دین ہے کہ شہر عزیز میں آج نوجوان قلمکار جانے جا رہے ہیں، اور یہ وہی اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا۔ آئیے میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرتا چلوں
کہ آج کے اس پروگرام کے سرورق کی رونمائی شہر عزیز کے تعلیمی ادارہ فلاح امت کی جانب سے کی جانی تھی، اور اس ادارے کے ذمہ داران عارف عباس صاحب اور مشفق عامر صاحب آج اس پروگرام میں تشریف لائے، اور انہوں نے اعزازی قیمت 5,000 روپے دے کر آپ کی کتابوں کو خریدا ہے۔ میں نہایت ممنون و مشکور ہوں ادارہ نثری ادب کی جانب سے، ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کی جانب سے، کہ آپ نے ایک قلمکار کی کاوشات کو، اس کے ہنر کو پہچانا اور اس کی سراہنا کی۔ حاضرین مجلس، بڑی دیر سے ہم لوگ اس شخص کے منتظر ہیں جس کے منتظر اہل دانش اور شہر عزیز کے قداور شخصیات ہوتی ہیں۔ وہ شخص جب زبان کھولے تو غالب کے اشعار سے جن کی باتوں کا آغاز ہو، ایسے شخص کا نام آج کے امتیاز سر سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس موقع پر ہم چاہیں گے کہ صاحب اعزاز کو ہم سنتے چلیں۔ آئیے میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر اقبال برقی صاحب۔ صدر مجلس سید پرویز صاحب، مختار قریشی صاحب، ایڈوکیٹ عتیق الزمان زبیری صاحب، مشفق کامل صاحب، عارف عباس صاحب، رشید عامر صاحب، اقبال نذیر صاحب، محمد سر، شفیق انصاری سر، محمد عمران انصاری سر، شکیل انصاری صاحب، سجاد شفق صاحب، عمران جمیل صاحب، افضال انصاری، پروفیسر مبین نذیر، اظہر جمیل صاحب، اشفاق لال خان، سلمان صاحب، ماریہ انصاری صاحبہ، پرویز عثمانی صاحب، حارث نظر اور حاضرین گرامی، آپ نے ان دو کتابوں کا اجرا کر کے اور اس پر اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر کے ناچیز کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہی اپنی تمانیت قلبی کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ ادارہ نثری ادب مالیگاؤں گزشتہ 17-18 برسوں سے شہر عزیز کی جو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہا ہے وہ لائق اعتبار ہے۔ ایک بات یہاں میں کہہ دوں کہ گزشتہ 10 سالوں میں شہر عزیز میں جن کتابوں کا اجرا ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ادارہ نثری ادب کا رول نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں جب شہر سے تقریباً نثر ختم ہو چکی تھی، 2003 میں اس ادارے کی بنیاد پڑی اور دھیرے دھیرے جو اس ادارے نے نثر کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ اب کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کی موجودگی سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ علم و ادب کی خدمت کرنے والے اور اس کی ہمہ جہت ترقی میں سہی فہم کرنے والے تنہا نہیں ہیں۔ گزشتہ 1.5 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے اس ادارے نے جو خدمات کی ہیں وہ اظہر میں شمس ہیں۔ محترم اسحاق اظہر صاحب اور رفیع انصاری صاحب مرحوم نے جس عہدے کی آبیاری کی تھی وہ اب کافی تناور ہو چکا ہے، اور عمران جمیل اور رضوان ربانی جیسے نئے اور تازہ خون سے امیدیں بنتی ہیں کہ یہ سفینہ ابھی کئی طوفانوں کو پلٹ کر آگے بڑھنے کی سکت رکھتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی یہ مجلس ایک شفاف شیشہ ہے جس میں ہمارا عکس دیکھا جا سکتا ہے، ہمیں آنکا جا سکتا ہے۔ سید پرویز صاحب کو پہلی مرتبہ ایک جلسے میں غالب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا۔ محمد صاحب موجود ہیں، میں ان کی بغل میں بیٹھا تھا، کہا کہ یہ آدمی کون ہے، اس سے ملنا ہے۔ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا،
हमारे इमरान साहब मौजूद हैं, वो आते थे जब हम दोनों साथ में कहीं मुलाकात हो जाती सगरा, और ये जिस ढंग से सही साहब उनसे बात करते थे तो मैं इमरान साहब से अक्सर जिसकी होते आदमी है, आप कैसे कैसे लोगों से ताल्लुक रखते थे। ये उस वक्त की बात है जब मैं इनको जानता नहीं, पहली मरतबा ये मौका मिला कि इनको किसी जलसे में बात करते हुए सुना, और उसी वक्त ख्वाहिश मोहम्मद सर से कहा कि इनसे बात करना है। लेकिन सबब ये था कि ऐसे ज़माने में जब उर्दू के ग्रेजुएट भी ये कहते हों कि इकबाल और गालिब हमारी फहम से बालातर हैं, ऐसे में कोई गालिब को ऐसे कोट करे और उससे ऐसी वाबस्तगी रखे, आशुक्ता सरी नहीं तो और क्या है। लेकिन उस दिन परवेज साहब शायद लग में थे, निकल गए। बहरहाल मोहम्मद सर की वसासत से उनसे दोबारा मुलाकात हुई और रस्म राजद्वार हुई और अब तक चली आती। मोहम्मद सर की किताब का इजरा था और उसी में परवेज साहब से पहली मतलब बिलमुसाफा मिलने का इत्तेफाक हुआ। तकरीबन आधा घंटे तक हम लोगों में गुफ्तगू हुई और तब समझ में आया कि ये सिर्फ एक सनदकार नहीं बल्कि एक हमदर्द और तड़पने वाला दिल भी सीने में रखता है, एक हमदर्द इंसान है और अदब से बेपनाह लगाव रखता है। इमरान साहब मौजूद हैं। मेरा इल्मी और तालीमी सफ़र उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और ताक़ुल पसंदाना रहनुमाई का मरहून मिन्नत है। मैं अदब में नहीं आता, निशात लाइब्रेरी का जो सिराज है उसके पास से मैं पूछता था, वो बोलता था तुझको क्या दूँ मैं, और सनीचर के दिन मैं थैली लेके जाता था। चीप लिटरेचर पढ़ते थे, इब्न सफ़ी को कई बार दोहरा चुके थे, वहाँ रानू और राजवंश और वगैरह वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे। ये उस ज़माने में इमरान साहब से मुलाकात हुई और मुझे महसूस तक नहीं हुआ कि मैं कैसे धीरे 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 वो चीप लिटरेचर से साले अदब की तरफ चला गया और उन्होंने जो चस्का लगाया, अब मैं समझता हूँ कि मैं 2 सफ़ात भी इब्न सफ़ी के भी नहीं पढ़ पाता। थोड़ी देर के बाद मुझको महसूस होने लगता है कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मौलाना खलील कुरैशी साहब और मुख्तार कुरैशी साहब, इन दोनों में से जब भी किसी एक से मुलाकात होती है तो हमारे मुश्तरक दोस्त जाहिद यूनुस खान की याद ज़रूर ताज़ा हो जाती है कि कभी हम प्यादा थे। उस ज़माने में मौलाना खलील डॉक्टर शेख सलीम के यहाँ पर वो दुकान किया करते थे, किताबों की वो दुकान लगाया करते थे और हम सब वहीं पर यकजा होते थे। और ये ज़माना था, उस वक्त हम सब बेरोज़गार थे, माश की तलाश थी और किताबों की दुकान थी, कुछ नहीं मिलता, किताबें पढ़ते। उस दौर में भी कुरैशी साहब की बेलाग और दो गुफ्तगू मुतासिर करती थी। जब मैं अपना नावलेट हम लोग सिद्दीकी साहब चले गए, इलियास सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अदारे की जब नशिस्तें होती हैं और कोई नया फनकार जब आता है, कोई कमज़ोर तहरीर पढ़ता है या दूर अस्कार के मौज़ूआत उठाकर लाता है, तो अक्सर हम लोगों के यहाँ उसको जब मशवरा दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, मौज़ूआत हमारे आसपास बिखरे हैं, यहाँ से उठाइए आप। तो ये चीज़ हमारे जहन पर थी कि मौज़ूआत हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, किरदार हमारे पास हैं। जब मैं कोई कहानी लिखने लगता या कोई किरदार तश्कील देने लगता, अक्सर किसी न किसी की झलक जहन के किसी गोशे से उसकी सूरत चमकती हुई नज़र आती है और धीरे 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 उसकी आदात, उसके फ़ाइल, उसके अतवार को जो है मैं किरदार पर उतारता जाता हूँ और मेरा एक किरदार खड़ा हो जाता है। जब मैं अपना नावल शहजादे का ख्वाब लिख रहा था तो जहन के किसी कोने में उनकी सूरत मौजूद थी। APT हाई स्कूल के मौजूदा हेडमास्टर साहब
اشفاق صدیق صاحب اور ایک سابق ٹیچر سعید انصاری صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں اشفاق سر، یہ گواہی دیں گے۔ سعید انصاری صاحب کی زبانی مشق کامل صاحب کا تذکرہ سنتا تھا اور کردار کے مشق کی نکہت محسوس کرتا تھا۔ آخر کار اس کا انجام میری اپنی کہانی جو بعد میں ماہنامہ امنگ میں شائع ہوئی تھی، کام آؤ سب کے کی صورت میں پوری ہوئی۔ یہ اکثر مشق کامل صاحب کا تذکرہ کرتے تھے اور جس ڈھنگ سے وہ یعنی دوسروں کے کام آ جاتے ہیں یا کسی کی کیسے مدد کر دیتے ہیں، یہ ایک چیز میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ میں کبھی مشق کامل صاحب سے ملا نہیں، میں جانتا بھی نہیں تھا، صورت آشنا بھی نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا، لیکن ان کا کردار میرے ذہن میں تھا، یہ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور جب میں وہ کہانی لکھنے بیٹھا کام آؤ سب کے، تو اس وقت میرے ذہن میں مشق کامل یعنی وہ ان کے کردار کی وہ چیز موجود تھی اور دھیرے دھیرے میری وہ کہانی پوری ہو گئی۔ اسی طرح میرے پہلے ناول دھوئیں کے راز میں عمران صاحب کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اور ہارون فراز صاحب نے اس زمانے میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ یہیں پر ہارون صاحب نے اس ناول پر تبصرہ کیا تھا، طویل تبصرہ تھا، اور اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، میری کہانیاں ناول اپنے آس پاس کے مشاہدے اور تجربے کی عکاس ہیں۔ سجاد سر اور رشید آرٹسٹ صاحب کی صحبت کا اثر میری کہانی اثر، یہ کہانی ابھی شائع نہیں ہوئی، حقانی القاسمی جو ابھی بچوں کے ادب میں اور اردو دنیا میں کام کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ رفیع صاحب کسی خاص موقع سے میں لگاؤں گا یہ کہانی، ان کو بھی پسند آئی یہ کہانی، وہ وہاں پر میری کہانی حسد کی شکل میں سامنے آئی، جو آنے والے کسی مہینے میں بچوں کی دنیا میں شائع ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان افراد کا ذکر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے شب و روز علم و آگہی کے جویا اور وسیع کیسے کیسے افراد کے درمیان گزرے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ علم و حکمت کی سیوا کرنے والے ان چنندہ افراد کو یکجا کر کے اپنی کارگزاری ان کے روبرو پیش کر دی جائے۔ الحمدللہ آپ نے بہت سراہا، بے انتہا حوصلہ افزائی کی۔ میں اپنی جانب سے، ادارہ نثری ادب کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا سپاسگزار ہوں۔ ادب سے ایکٹیویزم کا بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ میں نے شعوری طور پر اس کی کوشش بھی کی ہے، اور میری تحریروں میں اس کی زیریں لہریں محسوس کی جا سکتی ہیں، اور الحمدللہ محسوس کی جا رہی ہیں۔ میرے لیے ایک بڑا انعام ہے، نتیجے کا انتظار نسلوں اور صدیوں تک کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام صاحبان کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بنا کسی تمہید کے میں ہمارے محترم صدر صاحب کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کسی کو نہ ہو سکا اس کے قد کا اندازہ، کسی کو نہ ہو سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ محترم سعید پرویز صاحب زوردار تالیوں میں آج کے صدر صاحب کا استقبال۔